نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اب پھر وہی بار بار وہی تاثرات اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. اسے چھوڑ کر ایک دو بات بتاؤں میں کہ جب ان کا اشتہار ہم نے اسٹیٹس پر دیکھا کسی تو میں نے مولانا سے کانٹیکٹ کیا کہ ٹیچرز بھی اس میں بیٹھ سکتے ہیں. تو مولانا نے کہا کہ بدرجہ بڑا بیٹھ سکتے ہیں, اس سے تمہارے طلبہ کو بھی فائدہ ہوگا. میں خوش ہوا, بہت سارے ٹیچرز الحمدللہ نے ہمارے امتحان میں حصہ لیے تھے. دوسرا یہ کہ مولانا نے کتاب دے کر ایسا نہیں چھوڑا, بلکہ جس دن کتاب دی اس کے دوسرے دن سے جو ہے آن لائن کلاسز شروع فری میں, کسی پیسہ نہیں دیا گیا. تو الحمدللہ پوری کتاب ختم ہونے تک روزانہ تقریباً 8 سے 10 پیج, پورے 400 پیج ختم ہونے تک الحمدللہ انگلش کی کلاس کا یونس صاحب اور اردو کی کلاس ہمارے مولانا عبداللہ صاحب دونوں نے مل کر پورا اس کو ایک دم ختم کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو جزا خیر عطا فرمائے. پھر جب امتحان کے بارے میں بار بار اپڈیٹ لگتے رہتے تھے ہمیں, اور ایک گروپ بنایا تھا انہوں نے, جب امتحان میں ہم نے دیکھا تو بڑا عجیب لگا مجھے کہ بھائی جیسا ایس ایس ایل سی امتحان کا ارینجمنٹ ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح کہ ہمارا ہال ٹکٹ تیار کی گئی تھی پہلے, اس میں اردو والوں کو یو اور ان کا سیریل نمبر, اور انگلش والوں میں ای اور سیریل نمبر, کے اور سیریل نمبر کانڑا والوں کو اس طرح کر کے جو ہے الفابیٹکلی جوڑ کر ان کو بٹھایا گیا تھا. اس میں بھی لیڈیز کو الگ اور جینٹس کو الگ بٹھایا گیا تھا. یہ بڑا عجیب لگا مجھے. تو مجھے اس وقت سمجھ میں آیا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. لاسٹ ایئر میں سنا تھا کہ مولانا تعلق کا لیول پر ہوا, صرف پاچاپور میں ایک دو جگہ جو سیرت پڑھانے کرائے تھے, لیکن شبنم کا سکون ہو یا کہ پروانے کی بیتابی, اگر اڑنے کی دھن ہوگی تو ہم کے بالوں پر پہنا. یہی آیت کی شعر ہے کہ بھائی والذین اگر انسان کوشش کرنا چاہتا تو راستے کرتے ہیں. الحمدللہ پورے ڈسٹرکٹ لیول پر یہ چلا, کروشی کی رز میں ہے, اکیلے کی رز میں ہے, یہاں تک کہ ہمارے بھائی کولہاپور سے یہاں پر آئے واصل اگار والے ہیں. تو اس طرح ڈسٹرکٹ لیول پر جو ہے کوئی امتحان چلا تو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے ایک ہی برس میں. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اس کے لیے بہت ارینجمنٹ کرنے پڑتے ہیں, یہ سب کو پتا ہے ہمیں. تو جب امتحان کو آئے تو دیکھا کہ وہاں پر ماشاءاللہ اچھی طرح دیے ہیں, اور امتحان کے وقت 4 گھنٹے کا وقت تھا, 300 مارکس کا پیپر. اب یہ بیزاری تو آتی ہے, اس وقت انہوں نے چائے اور بسکٹ کا انتظام کیا. اسے بہت چست و چالاک رہنے کی ضرورت پڑتی ہے ایسے کاموں کے لیے. کیا ضرورت ہے ان کو, کیا ان کے لیے ضرورت ہوگی اگلی کے پہچان کے لیے. پھر جب امتحان سے باہر نکلے تو کھانے کا انتظام, دیکھیں کہ ہمیں ٹفن دیا گیا, باکس دیا گیا کھانے کا. تو یہ مجھے سمجھ میں آیا کہ بھائی واقعی اس کے لیے بہت ضروری ایک اچھے دماغ کی ضرورت ہے. تو میں نے دعا کہ اللہ ہر تعلقے میں مولانا عبداللہ پیدا کرے. صرف ایک تعلقے میں نہیں, یہاں بیلگام ضلع میں بھی الحمدللہ بہت سے علماء کرام, لیکن مولانا عبداللہ کے خاص بات رہتے ہیں گراؤنڈ لیول پر کام کرتے ہیں. تو اسی لیے میں نے اپنے تاثرات وہاں بھی پیش کیا تھا کہ ایک محرک اور فعال اور انقلابی شخصیت مولانا عبداللہ ہے. اب یہ صرف باتیں نہیں کر رہے, کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو کام بن سکتا ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, سوچتے نہیں کیسا کرے تو کیا ہوگا, کیا ہوگا. میں سیرت کا کام ہے شروع کرو, اللہ تعالیٰ راستے بنائیں گے. تو اس کا تاثر ہم نے یہ لیا. پھر کتاب سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہم مدینے میں جا کر الحمدللہ اللہ کے رسول کو بہت آرام ملا, اس لیے اسلام پھیلا. لیکن اس کتاب میں یہ خاص بات یہ کہ منافقین جو اللہ کے رسول کو ٹارچر کیا کرتے تھے اس کے بارے میں معلوم. اور یہ کتاب کا شاید مرکز بھی لکھنے کا مقصد یہی ہوگا کہ جس طرح مکہ میں جو پریشانی تھی اللہ کے رسول کو, اس سے زیادہ مدینے میں بھی تھی وہ, لیکن ظاہر نہیں ہوئی تھی. کیونکہ منافقین جو ٹارچر کرتے تھے, جو اسے بھڑکاتے تھے اسے بھڑکاتے تھے, یہ بہت غلط ہوا کرتا تھا. تو اللہ کے رسول کو بہت اس کا اثر ہوا کرتا دماغی. یہاں پر جسمانی تکلیف دی جاتی تھی, وہاں پر دماغی تکلیف دی جاتی تھی. تو اس لیے جب فاتح کا نوبت آئی سب کو, پھر یہ جو قرض دینے والے یہودی تھے وہ کس طرح ان کے باتیں کیا کرتے تھے, کتنی پریشانی ہوئی آپ پڑھ کر سمجھیں گے. تو ایک ہمارا کلیئر ہوا کہ مدینے میں صرف آرام سے نہیں پھیلا, بلکہ وہاں بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا.
پھر تیسری چیز ہے کہ کتاب میں کچھ غلطیاں ہیں اس کو درست کیا جائے. کتاب ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. اس میں یہ کہ اللہ کے رسول کی جو اولاد تھی لڑکے تھے وہ اس میں تھوڑا غلط دیے گئے مانا, اس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر الشام اور ایاس رضی اللہ عنہ کو جو چھڑانے گئے تھے اس میں ولید بن مغیرہ کا نام دیا گیا, وہ بھی غلط ہے. شاید ولید بن ولید ہوں گے شاید ہو, تو وہ اس میں تھوڑی غلطیاں ہیں. تو میں علماء سے درخواست کروں اس کو دوبارہ نظر ثانی کی جائے اور ان میں چھوٹی موٹی غلطیاں درست کیا جائے. کیونکہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہمارے اکیبرین کی بھی جو بھی کتابیں ہوں اس میں غلطی رہے تو غلطی رہ جاتی ہے, اس کو نکالنا ضروری ہے. نکال دیا جائے تو بات والوں کو پریشانی نہیں رہتی. ورنہ یہ تو ہمارے آتا بھی غلطی لکھے ہیں, وہ غلط لکھے ہیں, تو بعد والوں کو اس کی ضرورت ہے. تو میں یہ تصور لینا چاہوں گا. پھر ان کی ٹیم جو ہے ماشاء اللہ مولانا کہ ان کا اشتہار بھی بڑا زبردست, ان کے ہال ٹکٹ بھی بڑی زبردست, ان کا ہر ایک نظم و نسق بڑا زبردست لگا مجھے. اور ایک مخلص ٹیم ان کو مہیا ہے جس میں شہید ماریاٹ اور علی ماریاٹ اور آفتاب سر اور باقی اس کے علاوہ رہتے ہیں جو کام کرتے رہتے ہیں, ہمیں نام یاد نہیں ہوتے. تو وہ تمام الحمدللہ قابل تعریف ہیں, قابل داد ہیں کہ انہوں نے بغیر کسی کے جو ہے معاوضے کے کام کرتے رہتے ہیں مولانا کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مولانا عبداللہ بنائے اور ہم سب کو ایسی ٹیم عطا فرمائے اور ہم بھی جا کر اپنے اپنے علاقے میں اس طرح سیرت کو عام کرنے کا کام شروع کریں. تو اسی لیے میں ایک بات یاد آئی مولانا عبداللہ ہی کی ترغیب سے الحمدللہ میں نے 4 دن میں کوشش کی کہ بچوں میں مولانا نے کہا کہ اسکول کے بچوں میں کیوں نہیں کرا کمپٹیشن. میں نے کتاب مولانا عبداللہ نے کہا میں خود کتاب سوال جواب کی تیار کیا ہوں, اس کو لیجیے. تو وہ کتاب چھوٹی سی تھی, ہم نے 6ٹھی جماعت سے 10ویں جماعت تک حکیری تعلق میں, ہمارا تعلق حکیری ہے, ہم اس میں کوشش کیے تو الحمدللہ 400 بچوں نے اس میں امتحان میں حصہ لیا ہے. ابھی وہ امتحان ہونا باقی ہے, اس میں دعا کریں. تو اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے, آئے ہوئے مہمانان کو بھی اور تمام یہاں کے جو ماں باپ آئے ہیں بچوں کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.